مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار نوجوان رہتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے، راستہ میں ایک ریشمی تیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہار تھا۔ ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے، اسے چھپا لینا چاہیے۔ اللہ کا ڈر اور خوف غالب آیا اور دل میں سوچا کہ بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپا لیا تو اللہ تو کہیں بھی پکڑ سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے اس کو چھپانے کی بجائے طے کر لیا کہ مالک ملے گا تو مالک کے حوالہ کر دوں گا۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا۔ کوئی تلاش کرتا پھر رہا ہے، بھائی میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس بھی ایک تھیلی ہے، تم دیکھو تمہاری تو نہیں۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہی میری تیلی ہے اور یہ میرا ہار ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تاجر نے اس کو 500 اشرفیاں نکال کر انعام میں دی۔ اس نے کہا مجھ کو انعام نہیں چاہیے، میں نے تو یہ جو کچھ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تیرے انعام کے لیے نہیں کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا میں نے نیت کی تھی کہ اگر ہار مل جائے تو میں اس کے پانے والے کو اور لانے والے کو 500 اشرفیاں دوں گا، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھ کو 500 اشرفیاں نہیں چاہیے۔ بہرحال وہاں سے وہ چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کے کہتا تھا کہ ایسا نیک آدمی نوجوان مجھ کو ملا، ایسا لڑکا اگر مجھ کو اپنے یہاں مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا، اور وہ اپنے یہاں کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، اس کو سفر پیش آیا، سمندری سفر تھا۔ سفر میں چلتے ہوئے اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تختہ کے اوپر یہ لیٹے ہوئے ہیں اور تختہ بہتا ہوا چل رہا ہے۔ تمام ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، معلوم نہیں کہ کون ہلاک ہوا، کون ڈوبا اور کون بچا۔ بہتے ہوئے تختہ پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک کنارہ پر یہ تختہ رکا۔ وہاں ایک بستی آباد تھی۔ بستی کے لوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختہ کے اوپر بہہ رہا ہے تو انہوں نے اس کو نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے۔ وہاں بستی میں رکا، ان کو ہوش آیا، کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے، حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں اور بڑی مہارت بھی ان کو ہے، حافظ بھی ہے اور عالم بھی، اور بہت نیک صالح شخص ہے۔ ان کو اپنے یہاں امام بنا لیا جائے۔ امام بنا لیا اور اپنے بچوں کو پڑھانے پر مقرر کر لیا اور ان کی تنخواہ مقرر کر دی، اور سب نے ان کو اپنا شیخ بھی بنا لیا اور اپنے سب کام ان کے مشورے سے کرنے لگے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا ہے، اتنا بڑا عالم، یہ کسی طرح یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ یہ ہماری بستی میں رہے۔ ایسے نیک آدمی کا بستی سے چلا جانا تو ٹھیک نہیں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ یہاں رہ سکے؟ تو ان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ یہاں اس کی شادی کر دی جائے۔ شادی کے لیے سوچا کہ فلاں لڑکی مناسب ہے۔ ایک بڑے تاجر کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی بہت خوبصورت، بہت حسین اور جوان ہے، اسے رشتے کی ضرورت ہے۔ ان سے کہا کہ بھائی فلاں رشتہ طے کر دیا جائے۔ لڑکی سے پوچھا، لڑکی بھی تیار ہو گئی اور اس کے گھر والوں سے معلوم کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ رات کو وہاں پہنچا اور بیوی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا اس کے گلے میں وہی ہار پڑا ہوا ہے جو ہار اس کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اور انہوں نے اس تاجر کو واپس کر دیا تھا اور انعام لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ تاجر کہتا تھا کہ اگر یہ مجھے میرے یہاں مل جاتا تو میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی برکت سے اور اس تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے اتنا نوازا کہ تم نے ہمارے ڈر کی وجہ سے ہار واپس کیا ہے، اب ہم ہار بھی دیں گے اور ہار والی بھی دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ہار والی بھی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ مکان اور کوٹھی بھی، تجارت بھی اور جائیداد بھی، اس تاجر کی وہ تمام ملکیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے اللہ کا ڈر اور یہ ہے اللہ کا خوف۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اسی طرح نوازتا ہے، اور بھائی یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔